خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل نہیں ہو سکا، ہم مسلسل زوال کا شکار ہیں اور آج تک زوال کا شکار ہیں۔ لیکن آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خوش آئند تھی کہ کسی بھی لمحے امت مسلمہ ایک کروٹ لے سکتی ہے، اور یہ کروٹ لے کر یہ امت مسلمہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ سکتی ہے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا اللہ، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا دین کرتا ہے۔ پچھلی صدی کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، 19ویں صدی کی بات نہیں کرتے، سید احمد شہید کی بات ہم نہیں کرتے، اسماعیل شہید کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں پچھلی صدی کی۔ بڑی تحریکیں آئیں، ان تحریکوں سے آج تک، مطلب انڈونیشیا کی تحریک ہے، ایران میں فدائین کی تحریک ہے، اخوان المسلمون ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ بہت بہتر جانتے ہیں، اقبال، سید ابو الاعلیٰ مودودی، اس کے بعد چلتے ہوئے ہم آتے ہیں آپ کی تحریک تک۔ مسلسل ناکامی کا چراغ جلتا رہا، گراف نیچے آتا رہا، ایسے میں آپ کس طرح پر امید ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آج کی گفتگو کا خلاصہ میں خود بھی آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں۔ امت کا زوال، اس کا آج منظر کیا ہے کہ امت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ نمبر آف مسلم اسٹیٹس، اور وہ بھی قومیتوں میں منقسم۔ اسلام کا کیا ہے کہ اسلام کا تصور مذہب بن گیا ہے، جبکہ اسلام دین تھا، اور یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جب یہ غالب ہو، قائم ہو، اس کی اپنی حکومت ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے خود پہ جب نفوذ یہ ہو، مغلوب ہو جائے تو یہ مذہب ہو جاتا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ ٹھیک، تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اب ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے امت کے اندر، اب ایک جذبہ ہے جو سب کانشس سطح پر تو بہت گہرا ہے، ابھی اس کا جو ہے کانشس لیول کے اوپر اور پھر عمل کے اوپر، عمل کے میدان میں ابھی اظہار اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے ٹھیک ہے، کہ اسلام کو پھر ایک مکمل دین کی حیثیت سے زندہ کیا جائے، اس کا جذبہ ہے۔ جذبہ اور اس کا یہ ہے۔ جذبہ اصل میں شروع کیسے ہوا؟ جیسے جیسے پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں کولونیلزم کی بساط لپٹی، مسلمان جاگے، ہوش پہ آئے کہ ان کے آنے سے پہلے ہمارا بھی تو ایک قانون تھا نا، ہمارا ایک فوجداری قانون تھا، دیوانی قانون تھا، ہمارا ایک نظام تھا، اب دوبارہ ہم اس کو، ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ اس نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ تحریکیں بیک وقت ابھری ہیں پورے عالم اسلام میں۔ یہ کب کی بات کر رہے یہ ہیں میں پچھلی صدی کی بات پچھلی کر رہا ہوں، صدی کی پچھلی بات۔ صدی کے یوں سمجھیے کہ چوتھائی کے بعد سے، ٹھیک، جیسے کہ آخری زوال آ گیا، خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد ہی یہ اپورڈ ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ اس اپورڈ موومنٹ کا ایک منظر تو یہ تھا کہ پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا، کولونیل پاورز بستر لپیٹ کر چلی گئی۔ دوسرا منظر یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک جذبہ جاگا کہ اب ہمیں اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا ہے۔ سٹارٹنگ فرام انڈونیشیا، مسجومی تحریک، انڈین سب کانٹیننٹ میں جماعت اسلامی، اور اس سے بھی پہلے مولانا آزاد، انہوں نے 1913 میں قائم کی تھی حزب اللہ، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے۔ پھر جماعت اسلامی آئی، ایران میں فدائین، جیسا کہ آپ نے کہا، عالم عرب میں بہت بڑی تحریک الاخوان المسلمون، سعید نورسی کی تحریک جو ہے وہ ترکی کے اندر، عباد الرحمن لبنان کے اندر، ایک ہی وقت میں۔ اور ان تحریکوں کے بارے میں یہ نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ان سب کے مجموعی طور پر ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، یہ ایک ہی تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، یہ تحریکیں جو ہے اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں، بعض کا تو اب نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جی، فدائین ختم ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، مسجومی بھی اب بہت ہی نامنلی ہے، اور جماعت اسلامی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر دلدل میں پھنس گئی ہے، اور ادھر سے اخوان المسلمون کا بھی معاملہ یہی ہو چکا ہے۔ یہ تحریکیں اپنی طبعی عمر گزار چکی، کامیابی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ جی، اس کے دو بڑے بڑے سبب ہیں۔ اچھا، پہلا یہ کہ انہوں نے اسلام کے نظام کو تو فوکس کیا کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، سیاسی نظام یہ ہے، معاشرتی نظام یہ ہے، لیکن اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے ایمان، اس پر ایمفیسس نہیں دیا۔ جب تک وہ ایمان جو ہے ایک لیونگ جو ہے فیتھ نہ بنے، برننگ فیتھ نہ بنے، لیونگ فیتھ نہ بنے، جب تک دل میں یقین کی کیفیت سے جو ہے اتر نہ جائے، تو دین کا احیاء جو ہے، دین کا قیام جو ہے، اس کا ایک خواب ہی خواب رہے گا۔ اس لیے کہ اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کے پورے وجود میں ایمان سرات کر چکا ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، ہم نے
جو میتھڈالوجی آف دی پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنارہ کشی اختیار کی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بلکہ سرکار جو بھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس پر عمل کیے بغیر ہم کبھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جس کا دین ہم سے متقاضی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات رہے گی جاری. ڈاکٹر صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے جو تحریکیں شروع کی ان کی ناکامی کے بنیادی اسباب دو بیان کیے آپ نے. ایک تو یہ کہ ایمان میں وہ حرارت موجود نہیں تھی کہ جو ان تحریکوں کو مطلوب تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار، جو حکمت عملی، اس سے گریزاں رہے. آپ کی گفتگو رہے گی جاری. سب سے پہلے تو میں جو آپ نے آخر میں بات کہی تھی اس کے حوالے سے ایک بڑا پیارا قول آپ کو سنا دوں. حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو پائے گی مگر صرف اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر پہلے حصے کی ہوئی تھی. اور اس کے پیچھے اصل میں ایک حدیث نبوی ہے جو آپ کہتے ہیں پر امید ہے. آپ اس پر امیدی ہونے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے پیچھے میرے سامنے حضور کی حدیث ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں ایک حدیث کے اندر، اور یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں رحمۃ اللہ علیہ. پہلا دور دور نبوت، یعنی آپ جب تک دنیا میں تھے. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ. تیسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، ملکن عاضل، یہ مسلمانوں کی ملوکیت کا دور ہے جس میں کربلا کا حادثہ بھی ہوا، واقعہ حرہ بھی ہوا، سینکڑوں جو ہے تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا، جو کچھ ہوا کاٹ کھانے والی ملوکیت. چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ مطلب کیا ہے، کولونیل، کہ ہم جو ہے انگریزوں کے اور فرانسیسیوں کے غلام. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر فرمایا آپ نے کہ پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. اور ہم اسی سمت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آئے گا اس کا تکملہ ذرا سن لیجیے. اب جو آئے گا اٹس گوئنگ ٹو بی گلوبل. ویسے بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. دنیا ایک چھوٹا سا ولیج تو بن ہی چکا ہے، گلوبل ولیج ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات رہے گی جاری یہاں سے. ایک تو کال ابھی ہمیں لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنی آپ نے احادیث بیان فرمائیں اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عالم اسباب. میں نے 2 چیزیں بیان فرمائی تھیں، آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ پچھلی صدی سے 100-150 برس ہمارے سامنے ہیں. ہم نے من حیث الامہ صرف اور صرف ناکامی کا منہ دیکھا ہے. ہمارے پاس کچھ رومانٹسائزیشن ہوا ہے، کچھ جہاد کی تحریکیں نمودار ہوئی ہیں، کچھ خودکش حملے ہوئے ہیں، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن وہ جو کالر کا سوال آیا تھا نا، اعدوا لہم ما استطعتم وغیرہ وغیرہ، پھر آپ نے اس بات کی میری تائید کی کہ ایمانیات کی اس سطح پہ ہم نہیں پہنچ پائے جس پہ پہنچنا چاہیے تھا، جو دین کو مطلوب ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈالوجی، طریقہ کار، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے آپ سے. اس پر کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علی اسد بات کر رہا ہوں، محمد عثمان اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، یہ حاکمیت کے زوال کے، یہ زوال کے اسباب جو امت مسلمہ کے، مجھے یہ جاننا تھا حاکمیت اعلیٰ ہمارے قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جی، اور ہم اس کے نمائندگی ایسے سے دنیا میں کام کر سکتے ہیں. تو نمائندگی کا کیا معیار ہے؟ کیسے یہ نمائندگی جو ہے وہ اللہ سے ہم تک پہنچے اور پھر خلافت یا دوسرے جو یہ ذکر کیا ملوکیت کا، آج تک جو ہمارے میں فقدان ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا حاکم کون ہے دنیا میں جس کے پیچھے چل کے ہم اسلام کی طرف چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کیا پیرامیٹرز ہیں؟ اور دیکھیں دوسری حدیث کا ایک انہوں نے ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب کا، کہ وہ سیم حالت اگر امت مسلمہ پہ گزرے گی تو اگر تو یہ پری ڈیفائنڈ ہے کہ وہ حالت سے ہم نے گزرنا ہے، اس امت نے گزرنا ہے بنی اسرائیل کے اس دور سے، تو پھر اس میں ہماری کیا قصور ہے؟ پھر تو ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ تو پری ڈیفائنڈ ہے. بالکل یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں کیا جاتا ہے کہ یہ پری ڈیفائنڈ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ پری ڈیفائنڈ نہیں ہے، یہ پری ٹولڈ ہے. ٹھیک، یعنی یہ کہ جو حالات اور واقعات آنے والے ہیں
ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. اس کو پروفیسی کہیں گے ٹھیک. اور اس سے پارٹ اینڈ پارسل آف پروفٹ ہوڈ. وہ تو احادیث کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی پیشین گوئی بھی تھی اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. سلطنت روما کو شکست ہوئی تھی لیکن فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. یہ تو ہے ان کا معاملہ، لیکن ہوگا اس کے طریقہ کار سے، محنت کرنے سے. باقی یہ کہ پاکستان میں کیا ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرارداد مقاصد کی شکل میں یہاں اصولی طور پر خلافت کے نظام کا آغاز ہو گیا تھا. پھر جو حوادث ہوئے وہ ایک علیحدہ داستان ہے جو اس وقت کا ہمارا موضوع ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال جو اس سوال سے پہلے تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو وجوہات میں سے ایک میں تو میرے اور آپ کے درمیان پورا اتفاق ہے کہ جو ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم نے سپوز کر لیا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. حالانکہ یہی بڑی غلطی ہے. مسلم ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی کہہ دیجئے ان سے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو پہلا معاملہ تو یہ ہے. دوسرا ہے میتھڈالوجی کا، اور یہ بھی در حقیقت اسی سے متعلق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میتھڈالوجی ہے اس کا پہلا کام ہی یہ ہے، پہلے دلوں میں ایمان راسخ کرنا، یقین والا. اور اس کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، یقین عقیدہ نہیں صرف، آخرت کا یقین، جس سے کہ واقعتاً انسان کو آخرت عزیز تر ہو جائے دنیا کے مقابلے میں. اگر جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت کا یقین نہیں ہے. اس حوالے سے رسالت کا یقین، رسالت پر وہ یقین جس کا کہ نقشہ اقبال کھینچتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤ اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی جان ہے. بہرحال اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضور نے، آپ کو معلوم ہے 12 برس مکے میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ 4 کام تھے. دعوت بذریعہ قرآن، ہدف ایمان کا پیدا ہونا. مکی قرآن میں سارا زور ایمانیات پر ہے، توحید پر ہے، شرک کی مذمت پر ہے، رسالت کے اس بات پر ہے، آخرت پر ہے. اتنا زور، اتنا زور، اتنا زور، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ. یہ ایمان ٹھوک ٹھوک کر یہ ایمان پیدا کیا ہے قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 2، پھر ان کو منظم کیا. سب سے پہلی بنیاد تنظیم کی کیا تھی؟ اطاعت رسول. جو بھی مسلمان ہے اسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی. اس سے بڑا آپ نظم و ڈسپلن کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو پہلے تو اس کی بنیاد پر ایک شیرازہ بندی ہوئی، اطاعت رسول. اس پر اضافہ کیا حضور نے، اور وہ یہ بیعت لی لوگوں سے. میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے، ہر حکم، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں تم پر دوسروں کو ترجیح دے دوں. تم یہ نہیں کہو گے کہ حضور ہم آپ کے پرانے خادم ہیں اور آپ نے نیو کمر کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا. وہ اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا. جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. ہاں اپنی رائے ضرور دیں گے جہاں بھی ہوں گے، ہم اپنے منہ بند نہیں رکھیں گے، اپنی بات کہیں گے ضرور، اپنی بات کہہ دیں گے. ان پر مشتمل بیعت لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا عربی متن بھی میں سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے. وعلی اللہ ننازل امر اہلہ، جنہیں آپ صاحب امر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جماعت بندی ہوگی تو ایک ٹاپ کمانڈر ہے، اس کے بعد نیچے چھوٹے کمانڈر ہے، اس سے نیچے اور چھوٹے کمانڈر ہے. وہ جماعت بنتی ہے، برانچنگ بنتی ہے اس کی. ہم اطاعت کا یہ نظام چلنا ہے، سنو اور اطاعت کرو. اور یہ البتہ مشورہ ہم کے ضرور، شورائیت کی فضا قائم رہے گی، فیصلہ امیر کرے گا.
اس پر آپ نے امت کو منظم کیا ہے، اور یہ بیعت کا جو اصول آپ نے اختیار کیا ہے اس کا تو میرے نزدیک سبب ہی صرف یہ ہے ٹھیک کہ ہے اب جب یہ کام دوبارہ ہونا ہے تو کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک لہذا یہ بیعت جو ہے وہ سنت آپ تک چھوڑ گئے ہیں امت کے لیے، تاکہ آئندہ جب اس جد و جہد کا آغاز کیا جائے تو اس بنیاد پر تنظیم ہو۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو آپ کی مانی جا سکتی ہے ایمانی بنیادوں پر، کیونکہ بقول آپ کے ہیرو اور ہمارے ہیرو اقبال کے کہ یہ حجازی لغت ہے، اور حجازی لغت میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں اور ہم مان لیتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب جانا ہے مجھے، بریک کی جانب آؤں گا تو پھر تفصیلی آپ سے بات کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال